بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جو آیات تلاوت کی یہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی جنت میں ایک گروہ مقربین کی، اس سے پہلے جو آیات ہیں ان آیات میں مقربین کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہاں ان آیات میں ابرار، جو لوگ ابرار ہیں ان ابرارین کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ والے۔ اصحاب الیمین، یمین کہتے ہیں ہاتھ، سیدھا ہاتھ، اصحاب سیدھے ہاتھ والوں کو، یعنی ایک جماعت وہ ہوگی جو دہنے جانب میں ہوگی اور وہ جنت میں بھیجی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ والے کیا ہی خوشخبری والے ہیں، کیا ہی اچھے ہیں سیدھے ہاتھ والے۔ فی صدر مخضود، جو کہ ایسی جنت میں، فی صدر، اور ان کی جنت میں، صدر مخضود کے بغیر کانٹوں کے بیری کے درخت ہوں گے، بغیر کانٹوں کے بیری کے درخت ہوں گے۔ صدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں، مخضود بغیر کانٹوں والے بیری کے درخت، اس لیے کہ دنیا میں بھی بیری کے درخت ہوتے ہیں، لیکن جو دنیا میں بیری کے درخت ہوتے ہیں ان میں کانٹے ہوتے ہیں، ان میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جو جنت میں یہ درخت ہے اللہ تعالیٰ وہ جو کانٹوں کی جگہ اللہ تعالیٰ پھل عطا کر دیتے ہیں، کانٹوں کو نکال لیتے ہیں۔ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، اور لدے ہوئے کیلے کے درخت ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور پھیلا ہوا سایہ ہوگا، کہاں؟ جنت میں پھیلا ہوا۔ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور بہتا پانی ہوگا، بہتی نہریں ہوں گی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے کثیر تعداد میں پھل ہوں گے۔ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اتنی مقدار میں ہوں گے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا ممنوعہ، اور نہ ہی اس کے استعمال سے جنتی کو روکا جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور بلند بلند جو ہے فرش ہوں گے، سریر ہوں گے، بچھونے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اور ہم ان کی بیویوں کو ایک نئے خاص طریقے سے بنائیں گے، پیدا کریں گے۔ یعنی جو دنیا کی ایک تو حوریں ہیں، لیکن ایک جو دنیا کے اندر بیویاں ہوتی ہیں ان بیویوں کو اللہ تبارک و تعالی نئے حسن کے ساتھ پیدا کریں، حسن کے ساتھ اللہ تعالی پیدا فرمائیں گے۔ اور کیسے بنائیں گے؟ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور ان سب کو، چاہے وہ سیبہ ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے بوڑھی ہوں، ان سب کو باکرہ بنائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا،
عربن اترابا، اور فرماتے ہیں عربن محبت کرنے والیاں بنائیں گے. جو بیویاں ہوں گی وہ اپنے جنتی شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی. اترابا، اور ہم عمر ہوں گی، ہم عمر ہوں گی. لاصحاب الیمین، یہ سب جو ہے اصحاب الیمین والوں کے لیے ہے، سیدھے جانب والوں کے لیے، جو کہ ابرارین جن کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں جنت میں عطا فرمائیں گے. سلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت جنت میں پہلے لوگوں کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان میں سے ایک بڑی جماعت جم غفیر جنت میں جائے گی. وسلۃ من الآخرین، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی جماعت جنت میں جائے. فرماتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا جنت میں اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے درخت رکھے ہیں. ان میں سے بیری کا درخت بھی اللہ تعالی جنت میں رکھا ہے. بیری کا جو درخت ہوتا ہے چونکہ دنیا میں کانٹے دار ہوتا ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی کانٹوں کی جگہ پھلوں کو اللہ تعالی پیدا فرما دیں گے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں جو اعرابی ہوتے ہیں، اعرابی یعنی دیہاتی صحابہ، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعرابی ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے سوالات کرتے ہیں، بہت سارے سوالات کرتے ہیں، اور ان صحابہ کے سوالات کرنے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ سوال جو ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں، دل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں دماغ میں کہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس بارے میں معلوم کریں، لیکن بہت سارے لوگ شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں، معلوم نہیں کرتے. اور حدیث میں آتا ہے السوال نصف العلم، سوال کرنا، پوچھنا یہ آدھا علم ہوتا ہے، آدھا علم ہوتا ہے. اگر نہیں پوچھا تو یعنی گویا کہ وہ آدھی جہالت میں پہلے ہی سے لگا ہوا ہے، آدھی جہالت میں. تو اس لیے فرمایا کہ پوچھنا آدھا علم ہے. اور جب کبھی کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو ایک بندے کے سوال پر 4 آدمیوں کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا تو سوال کرنے والے کو اللہ اجر دیتے ہیں. ایک بات جو سب کسی کو معلوم نہیں تھا، اب کھڑے ہو کر ایک بندے نے پوچھا کہ یہ جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، تو فرماتے ہیں پوچھنے والے کو اللہ اجر دیتے ہیں، بتانے والے کو اللہ اجر دیتے ہیں، اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. تو ایک سوال پر 4 آدمیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں. تو پوچھنا اچھی بات ہے. تو اس سے میری جو ہے اس پیغام سے، ان باتوں سے آپ حضرات کو ایک پیغام دینا ہے کہ آپ کو جو کوئی بات بھی معلوم نہ ہو، بالخصوص دین سے متعلق، آپ کسی اچھے عالم دین سے معلوم کر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ جو بھی کام ہے ہم پوچھ کر کریں گے، معلوم کر کریں گے، مسئلے کی تحقیق کر ہم اپنی زندگی میں اسے لائیں گے. یہ نظام بنا لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی معجور ہوں گے، دنیا میں بھی محفوظ ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عنایت فرمائے گا اور مغفرت کے اللہ تعالی فیصلے فرمائیں گے. علماء کے دنیا میں بھی لوگ جو ہے سوالات دینی اعتبار سے محتاج ہوتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ میدان محشر میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے، حتیٰ کہ جنت میں جانے کے بعد بھی لوگ علماء اکرام کے پاس آ کر مسئلے معلوم کریں گے.
اس وقت میں جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں ساری چیزیں دے دیا، کچھ دینا باقی ہے۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد جنتی سے پوچھا جائے اور کچھ دینا باقی ہے تو لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اس وقت میں علماء کے پاس دوڑیں گے اور جا کر علماء سے معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے، مزید ہم سے سوال کر رہا ہے کہ ہم کو کیا مزید چیز، نعمت باقی ہے، دولت باقی ہے۔ تو حضرات علماء بتائیں گے اس وقت میں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی باقی جو نعمت دینی ہے وہ نعمت باقی ہے۔ میرے کیف سوال کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اعرابی آتے سوال کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہم لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جاتا، بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی۔ چنانچہ ایک صحابی، اعرابی صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ نبی جی جنت میں ایک ایذا دینے والا، ایذا یعنی تکلیف دینے والا، تکلیف دینے والا درخت موجود ہے اور جنت میں تکلیف تو کسی کو نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا درخت ہے؟ تو وہ صحابی رسول نے کہا سدر مخضود، سدرین کہا کہ بیری کا درخت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سدرین پڑھ رہے ہو، آگے کا کیوں نہیں پڑھ رہے سدر مخضود؟ یعنی اللہ تعالیٰ بیری کا درخت تو دیں گے، لیکن وہ بیری کے درخت میں جو کانٹے دنیا میں لگتے ہیں وہ کانٹے نہیں ہوں گے، بغیر کانٹوں والے بیری کا درخت عطا فرمائے۔ اور وہ بیری جو ہوگی وہ دکھنے کے اعتبار سے دنیا جیسی ہی نظر آئے گی، لیکن جب کھائیں گے تو 71-70 پر ایک قسم کا مزہ اس پھل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ 70 پر ایک قسم، ایک روایت میں 70 قسم کے مزے اللہ تعالیٰ اس بیری میں رکھے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئے، ہم بھی ساتھ میں تھے۔ نماز کے دوران پڑھتے پڑھتے، نماز استسقاء پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور پیچھے آ گئے۔ ہم لوگوں کو تعجب ہوا، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھیک اسی طرح سے آگے بڑھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ آپ علیہ السلام نکالنا چاہ رہے ہیں اور پیچھے ہو گئے۔ جب آپ آگے بڑھے تو ہم بھی آگے بڑھ گئے اور جب آپ پیچھے ہوئے تو ہم بھی پیچھے ہو گئے۔ نماز ادا ہو گئی۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا کہ نبی جی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتے پڑھتے جنت میں میرے خیالات جنت کی طرف چلے گئے اور مجھے جنت کے پھل دکھائے گئے، جنت کے پھل دکھائے گئے۔ جب جنت کے پھل دکھائے گئے تو میں وہ جنت کا پھل نکالنا چاہ رہا تھا اور نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پھلوں کے درمیان میں پردے کو حائل کر دیا، تو میں پیچھے آ گیا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جنت کے پھل لے کر آؤں اور آپ سب کو دکھاؤں۔ اگر میں وہ پھل لے کر آتا تو پوری دنیا والے مل کر کھاتے اور قیامت تک کھاتے تو بھی وہ پھل ختم نہ ہوتا۔ عجیب فرماتے ہیں کہ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، لدے ہوئے موز، لدے ہوئے تہ بتہ موز لگے ہوئے درخت، وہاں پر موز کے ہوں گے اور پھلوں کے درخت ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک پھل نکالا جائے گا تو خود بخود دوسرا پھل لگ جائے گا۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ کیا وہاں انگور کے گوشے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا
کہ میں انگور کا گوشہ نکالنا چاہ رہا تھا، انگور کا گوشہ نکالنا چاہ رہا تھا اور تم کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو اس وقت میں ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، نبی جی کیا انگور کا گوشہ ہوتا ہے؟ اور انگور، ایک انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے باپ نے کبھی تیرے جو ہے اپنے ریوڑ سے موٹا تازہ بکرا کاٹا ہو اور کاٹ کر اس کا چمڑا اپنی بیوی کے پاس دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ؟ یعنی جب بڑے چمڑے کا ڈول بنایا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ڈول کی جو شکل ہوتی ہے، جتنا بڑا ڈول ہوتا ہے اتنا بڑا ایک انگور کا دانہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا۔ پھر فرمایا کہ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، نبی جی کیا اتنا بڑا دانہ ہوگا تو مجھے اور میرے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے کافی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارے جتنے گھرانے خاندان والوں کے لیے برابر ہوگا، خاندان والوں کے لیے برابر ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں، نبی جی کہ اس درخت کی کیا مقدار ہوگی، کتنا لمبا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ 500 سال کی مسافت، 500 سال کی مسافت اتنا لمبا درخت ہوگا۔ اور وہ درخت کیا؟ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ ایک اہم چیز کہ جنت میں ایک درخت ہوگا، بہت سارے درخت ہیں لیکن ایک ہے شجرۃ الخلد، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اس شجرۃ الخلد کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اللہ خود فرمائے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور اس کا سایہ پھیلا ہوا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا سایہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 100 سال ایک روایت میں 70 سال، فرماتے ہیں 70 سال اگر اس ایک ٹہنی کے سائے کے پیچھے آدمی چلے تو 70 سال گزر جائیں گے لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابو ہریرہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا قسم بخدا، قسم ہے اس خدا کی جس نے موسیٰ کو تورات دیا، قسم ہے اس خدا کی جس نے قرآن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فرمایا کہ جنت میں جنت الخلد ایسا درخت، شجرۃ الخلد ایسا درخت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اور اپنی پھونک سے پھونکا ہے، اور اتنا بڑا ہے فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی کے بچے کو اس درخت کے سائے میں چلنے کے لیے چھوڑا جائے تو وہ اونٹنی کا بچہ چلتے 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 بوڑھا ہو کر گر جائے گا لیکن وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ سائے کا تذکرہ جنت کے اندر کیا جا رہا ہے، سائے کا۔ آپ دیکھیں سورہ فرقان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس جو ہے سائے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الم تری الی مد الظل، قرآن کی آیت ہے جس میں مد الظل کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے، کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے اس خدا کی طرف جس نے سائے کو پھیلایا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی سایہ آدمی کے لیے بسا اوقات ایک نعمت غیر مترقبہ ہوتا ہے۔ سایہ جو ہوتا ہے، درخت کا سایہ، شدت کی گرمی ہو، دھوپ ہو، اور اس دھوپ میں آپ کو کسی درخت کا سایہ مل جائے ٹھنڈا ٹھنڈا، تو شہد کے
شہد کی مٹھاس سے زیادہ وہ سایہ آپ کو اچھا لگنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، جنت میں، جنت کی نعمتوں میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور آگے اسی سورہ واقعہ کے اندر جہنم کے عذابات میں بھی فرمایا ہے کہ جہنم میں بھی آگ کا، دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ جہنم میں دھوئیں کا سایہ ہوگا، جنت میں درخت کا سایہ ہوگا، شجرۃ الخلد کا۔ فرماتے ہیں کہ شجرۃ الخلد ایک ایسا درخت ہے جس کے جڑوں سے نہریں، جنت کی چاروں نہریں چل رہی ہیں، جس کی جڑوں سے جنت کی چاروں نہریں چل رہی ہیں۔ وماء مسکوب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں نہریں چلا رہے ہیں، وہ نہریں ایسے نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں کھودا گیا ہے، نیچے سے زمین کو کھود کر نہر بنایا گیا۔ فرمایا کہ ایسی جو ہے جنت کی نہریں ایسی نہیں ہوں گی، بالکل مسطح ہوں گی، جس میں پانی جا رہا ہوگا، جس بندے کو چاہے جیسے آسانی کے ساتھ اٹھانا وہ اٹھا سکے گا۔ تو فرمایا کہ سائے کا تذکرہ، پانی کا تذکرہ، سائے سے متعلق فرمایا کہ سایہ کبھی کبھی نعمت بن جاتا ہے اور کبھی کبھی عذاب بھی بنتا ہے۔ کبھی کبھار آپ جو ہے سردی کے ایام میں دھوپ کی جو ہے دھوپ کی حرارت اور گرمی لے رہے ہوں، بیٹھے ہوں نیچے جو ہے دھوپ کی گرمی لیتے ہوئے، کوئی بندہ سامنے سے آ جائے اور آپ کے درمیان میں اور اس سورج کی تپش کے درمیان میں، گرمی کے درمیان میں کھڑا ہو جائے، تو آپ کو اس کا کھڑا ہونا بوجھ لگنے لگے گا۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ہٹو سامنے سے تاکہ میں سورج کی گرمی لوں۔ تو یہ سائے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے حضرات فقہا کو دیکھ، یہ جو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کا جو وقت حضرات فقہا بیان کرتے ہیں، وہ اسی سائے کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کہ عصر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، سائے کی مقدار کب کو کتنی ہوتی ہے، تو پھر اس سائے کی مقدار پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرکیف فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جنت کے یہ تذکرے فرمایا کہ اتنے پھل ہوں گے کہ ان پھلوں میں آدمی جو ہے کھائے گا تو کھاتا ہی رہے گا، ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے استعمال سے دنیا میں باغ لگے ہوئے ہیں، اگر اچھا لگا پھل توڑنے کے لیے جائیں گے تو لوگ آ کر باغ کا مالک کیا کرے گا، روک دے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَمْنُوعَ، جنت میں روکا نہیں جائے گا، جنت میں کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے روکا نہیں جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان بیویوں کو جو دنیا میں ہیں، ان بیویوں کو اللہ تعالی نئے طریقے سے نیا حسن دے کر، باکرہ بنا کر، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، باکرہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی حسن دے کر دنیا، جنت کی جو حوریں ہیں، جنت کی جو حوریں ہیں، ان حوروں سے بڑھ کر خوبصورتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کی حوروں کی ملکہ بنائی جائیں گی، جنت کے حوروں کی ملکہ بنائی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی، آ کر ایک صحابی رسول نے سوال کر لیا کہ نبی جی، جنت میں مردوں کے لیے، مرد کے لیے 4 بیویاں 5 بیویاں 4 بیویاں بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس بات کی اجازت ہے۔ مر بھی گیا جنت میں، سارے کے سارے چلے گئے، تو جنت میں ایک مرد کے ساتھ 4 بیویاں ہو سکتی ہیں اور 100 حوریں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال یہ کیا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کے 4 شوہر ہوں، 2 شوہر ہوں، 3 شوہر ہوں، تو اس کے لیے جنت میں کون سا شوہر ملے گا، اس کے لیے جنت میں کون سا شوہر ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، غور کرنے کی بات ہے
کہتے ہیں کہ ایک تو اسے اختیار دیا جائے گا، چاہے تو ان 4 شوہروں میں سے کسی ایک شوہر کا انتخاب کر لے۔ غور کریں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کے 4 شوہر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کراہت کے جواب دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو سننے میں تکلیف ہو رہی ہوگی کہ ایک عورت کے 4 شوہر ہو سکتے ہیں کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محمد عربی کتنے شوہر تھے؟ محمد عربی کا 3 نمبر تھا۔ حضرت خدیجہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہر گزرے ہیں، تیسرے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کے زمانے میں بیواؤں سے نکاح کرنا، یا ہمارے گھر میں کوئی بیوہ ہے، ہمارے گھر میں بیوہ ہے تو ان کا نکاح کرنا، پہلے سے 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، اب تیسرا نکاح کرنے کے لیے ہم بھی شرماتے ہیں، بھائی بڑے ہوئے ہیں لیکن شرماتے ہیں، بہن کو پوچھنے کے لیے گھبراتے ہیں۔ اور بہن ماحول ایسا بنا ہے، ہمارے اس ملک کا ماحول ایسے بنا ہے کہ عورت خود شرماتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میں اگر شادی کروں گی تو میرے بچے کیا کہیں گے، جبکہ ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کی ضرورت کو اللہ نے رکھا ہے، اور وہ ضرورت مرتے دم تک دونوں کے ایک ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی ضرورتیں مرد کی جو کہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے، اس کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی، اس کی وہ ضرورت پوری بہن نہیں کر سکتی، ماں پورا نہیں کر سکتی۔ تو اب ضرورت پڑ رہی ہے، بیچارہ جو ہے 50 سال کا 60 سال کا ہو گیا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے بڑے ہیں، اب وہ گھبراتا ہے شادی کرنے کے لیے، اور ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں ہے۔ ہم بولنے والے گنہگار شمار کیے جائیں گے، مجرم شمار کیے جائیں گے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام پوچھ رہے تھے تو حضرات صحابہ میں سے کسی کو بھی شرم نہیں آیا، اور اللہ کے نبی نے بتایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بتانے کے لیے بھی نہیں شرمائے۔ شرما رہے ہیں تو وہ لوگ شرما رہے ہیں جو محمد عربی کے دین سے دور ہیں، شریعت کے مزاج سے دور ہے، ایسے لوگ گھبرا رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ بیواؤں کا نکاح کیا جائے، اور نکاح کرنے کے لیے شرمایا نہ جائے۔ پہلے سے کہیں 4 شادیاں ہو چکی ہو تو 5ویں شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس گندگی سے، اس غلاظت سے، اس جو ہے فحش کام سے بہتر ہے کہ اس ہماری اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو جس کے پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں، جو جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا یا انہوں نے طلاق دے دیا ہو، یا بیٹی نے خلا لے لیا ہو یا بہن نے خلا لے لیا ہو، اب تیسری شادی کرنے کے لیے، چوتھی شادی کرنے کے لیے گھبرا رہے ہو، اور وہ باقی کی جو زندگی کٹائے گی، وہ جس عالم میں زندگی کٹائے گی اور جس طرح سے وہ زندگی کٹائے گی کہ خدا نخواستہ اس عورت سے غلطی ہو جائے، اس بیٹی سے غلطی ہو جائے، اس بہن سے غلطی ہو جائے، تو اس غلطی سے کہیں زیادہ بڑھ کر اور اچھی طریقے سے بہتر یہ بات ہے کہ ہم اس بیٹی کا نکاح کر دیں، اس بہن کا نکاح کر دیں۔ ہماری ماں اگر ہے تو ماں کا نکاح کریں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ باپ ہیں تو باپ کا نکاح کریں۔ مزاج کو ہٹانا پڑے گا، میں بولوں گا تو میں خود مجرم ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت تو یہی ہے، شریعت کا مزاج ہے۔ آپ شریعت کو اٹھا کر دیکھ لیں، کھنگال کر دیکھ لیں کہ کسی ایک صحابی کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایک شادی کیے تھے۔ بہت کم ایسے صحابہ ہیں، اکا دکا صحابہ ملیں گے جن کی صرف ایک شادیاں ہوئی تھی، لیکن باقی صحابہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت علی کی 8 شادیاں تھی، حضرت عثمان غنی کی 6 شادیاں تھی، حضرت ابو بکر کی 6 شادیاں ہوئی تھی۔ لیکن ایک وقت میں نہیں، ایک وقت میں 4 بیویاں تھی ایک ساتھ۔
تو یہ شریعت کا مزاج ہے. جو مزاج ہمارا بدلا ہے تو مزاج بدلا ہے. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں صحابی رسول اللہ کے نبی، اگر 4 شوہروں والی بیوی اگر جنت میں جائیں، وہ چاروں شوہر جنت میں آئیں، چاروں شوہر بھی جنت میں آ گئے، یہ جو ہے بیوی بھی جنت میں آ گئی، تو اللہ اسے اختیار دیں گے. پہلی صورت. دوسری صورت فرمایا کہ ان میں جو نیک اخلاق والا تھا، اچھا برتاؤ کرنے والا، وہ اچھا برتاؤ کرنے والے کے ساتھ اختیار اسے دیا جائے گا کہ وہ عورت اس کے ساتھ رہے. اسی لیے فرمایا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ. فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے، اگر کسی کے حسن اخلاق معلوم کرنا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، بازار والے کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، اور محلے والے کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، لیکن گھر کی بیوی کہتی ہے کہ ہم کو معلوم ہے یہ کیا ہمارے کیسے آدمی ہے. اگر یہ بات اگر آ رہی ہے تو سمجھیں کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم 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 لأہلہ، تم میں سے بہتر آدمی، سب سے اچھا انسان اخلاق کے اعتبار سے وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، جس کی گھر کی بیوی یہ کہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، میرا شوہر نیکوکار ہے. اگر بیوی کہہ رہی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ آدمی بہتر ہے، نیک ہے. بہرکیف جو ہے مزید تفصیلات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں حوروں کو بنائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مزید تفصیلات ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی جو ہے تاخیرات ہے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضرات سامعین ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ تاخیراتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو ایک نعمت ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی پوری کوشش کریں. معتکفین سے بھی گزارش ہے وہ مسجد میں جو ہے اعتکاف جو کر رہے ہیں وہ جاگ کر عبادتیں کر وقت کو گزاریں. جو احباب اعتکاف نہیں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے آپ خود بھی جاگیں، اپنے گھر والے بچوں کو بھی بیویوں کو بھی جگا کر عبادت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عنایت فرمائے گا. اگر شب قدر ہمارے مقدر میں آ جائے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب